الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ انتہائی خوش قسمت اور خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہوا۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت علیکم قیاما فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کی راتوں کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، پس جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر رمضان شریف کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، رمضان شریف کا مہینہ اللہ پاک کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ دن کے اوقات میں اللہ پاک کی رحمتوں کو لوٹنے کا ذریعہ روزہ ہے اور رات کی اوقات میں اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا ذریعہ تراویح کی نماز ہے۔ اب روزے کی حقیقت کیا ہے؟ عربی زبان میں روزہ کو صوم کہا جاتا ہے اور صوم کے لغوی معنی ہے امساک، یعنی رک جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں روزے کی حقیقت یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ علماء کرام نے روزے کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی قسم ہے عوام الناس کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ کھانے اور پینے اور عمل مباشرت سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، باقی جو اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزیں ہیں ان سے باز نہ آئے، یعنی انسان کھانے پینے سے تو رک جائے لیکن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرے اور ان سے باز نہ آئے۔ یہ سب سے کم درجہ کا روزہ ہے۔ اس سے روزہ ادا تو ہو جاتا ہے لیکن احادیث کے اندر روزے کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، جو انوارات بیان ہوئے ہیں، جو رحمتیں بیان ہوئے ہیں، انسان ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کا روزہ ہے خواص کا، اور وہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رک جانے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان وغیرہ، ان اعضاء کو بھی اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے محفوظ رکھا جائے، یعنی ان اعضاء سے شریعت کے خلاف کوئی بھی بات
صادر نہ ہونے دیا جائے، اور شریعت میں یہی روزہ مطلوب ہے۔ اور تیسری قسم ہے اخص الخواص کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور عمل مباشرت سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کو اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی تمام برائیوں سے اور گندگیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ یعنی جو امراض قلب ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، ان تمام برائیوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کیا جائے، اور شریعت میں یہی روزہ مطلوب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو پہلی قسم کا روزہ ہے وہ ناقص روزہ ہے، دوسری قسم کا روزہ کامل ہے، اور تیسری قسم کا روزہ اکمل ہے، سب سے زیادہ کامل روزہ ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے رمضان شریف کے روزے کیوں فرض فرمائے ہیں، تو آیت کریمہ میں اللہ نے وجہ خود ہی بتا دی کہ لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ اب متقی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مفسر قرآن ہیں ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ ذرا بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کہیں ایسے راستے پر چلے ہیں کہ جس کے دونوں اطراف کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہے اور راستہ تنگ ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں ایسا اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں نے دامن سمیٹ لیا، آستین وغیرہ دیکھ لی کہ کہیں کانٹوں میں پھنس نہ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی یہی ہے، اسی چیز کا نام ہے تقوی۔ یعنی جس طرح اللہ رب العزت کے حکم سے ہم نے رمضان کے دنوں میں حلال چیزیں چھوڑ دی، اسی اللہ کے حکم سے ہم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، اور ہر قدم پر اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کی ہمیں عادت پیدا ہو جائے۔ ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے اور ہر کام کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام کیسا ہے، کہیں اس کام سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتے، یہ کام اللہ رب العزت کو خوش کرنے والا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، آیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے۔ جب اس چیز کی عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ اور آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔